میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے جو قدم ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں دیے جائیں گے۔ رب کے سامنے بندے کے جو قدم ہیں، پاؤں ہیں، وہ ہٹنے نہیں دیے جائیں گے جب تک بندہ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دے لے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر کون سی چیز جس کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا؟ فرمایا سب سے پہلی چیز انسان کی زندگی ہے۔ جو اللہ پاک نے انسان کو سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے، جس کے صدقے سے، جس کی وجہ سے بندہ باقی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ زندگی ہے۔ اگر زندگی نہ ہو تو دوسری کسی نعمت سے بھی بندہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر دنیا میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اگر ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کیوں؟ کہ ہمارے پاس زندگی ہے۔ اگر زندگی نہ ہو تو کوئی بندہ کسی نعمت سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا سب سے پہلا سوال بندہ مومن سے یہی ہوگا، اے بندے، جو تجھے زندگی عطا کی تھی اس زندگی کو تو نے کہاں صرف کیا ہے؟ اس زندگی کو تو نے کہاں گزارا ہے؟ اب ہر انسان بہتر جانتا ہے کہ اس کے شب و روز کس طرح گزر رہے، وہ اپنی زندگی کو کس طرح گزار رہا ہے۔ جو اللہ نے اسے سب سے بڑی نعمت زندگی کی صورت میں عطا کی ہے، ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی کا وقت کیسے گزر رہا ہے۔ تو دوستان محترم، سب سے پہلا سوال ہی یہ جو سب سے بڑی نعمت ہے نا زندگی، اللہ کی بارگاہ میں اس زندگی کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا کہ اب بندے تو نے زندگی کیسے گزاری ہے، اس زندگی کے اوقات کو تو نے کہاں پر صرف کیا ہے، یہ پہلا سوال ہوگا۔ اور دوسرا سوال کیا ہوگا؟ فرمایا بندے کے قدم ہٹنے نہیں دیے جائیں گے جب تک وہ اس بات کا بھی جواب نہیں دے گا کہ اے بندے، تو نے اپنی جو جوانی ہے اس جوانی کو تو نے کہاں گزارا ہے۔ دیکھیں نا، زندگی کا جو سب سے خوبصورت دور ہے، زندگی کے جو سب سے حسین لمحات ہیں، زندگی کا جو سب سے بہترین وقت ہے، زندگی کا جو سب سے اعلیٰ ترین حصہ ہے، وہ ہر انسان کی جوانی کا ہے۔ ساری زندگی اللہ کی نعمت ہے، ساری زندگی حسین ہے، لیکن اس زندگی کا ایک حصہ جو جوانی والا ہے، جو شباب والا ہے، وہ سب سے زیادہ زندگی کا حسین ترین وقت ہے۔ تو پہلا سوال تو ساری زندگی کے بارے میں ہوا، اور دوسرا سوال زندگی کا جو سب سے اعلیٰ حصہ ہے وہ جوانی کا ہے۔ فرمایا دوسرا سوال ہی بندے سے یہ ہوگا کہ اب بندے، جو زندگی کا سب سے حسین دور جوانی عطا کیا تھا، اس شباب اور جوانی کو تو نے کیسے گزارا ہے۔ یہ جوانی کا دور ہے جب انسان زیادہ بھٹکتا ہے، یہ جوانی کا دور ہے جب انسان زیادہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہے، یہ جوانی کا ہی دور ہے کہ جب انسان راہ راست سے ہٹتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو زندگی کا حسین دور ہے نا جوانی کا،
اس کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا کہ بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا ہے؟ اور فرمایا کہ اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں۔ تیسرا سوال یہ ہوگا، بندے کے قدم ہٹنے نہیں دیے جائیں گے جب تک 5 چیزوں کا جو وہ جواب نہیں دے لے گا۔ تیسری چیز، تیسرا سوال کون سا ہوگا؟ فرمایا جائے گا، اے بندے، تو نے اپنی زندگی میں جو مال کمایا ہے وہ کیسے کمایا ہے؟ جو مال و دولت تو نے حاصل کیا ہے، تو نے کس طرح حاصل کیا ہے؟ یعنی جو بندے کی انکم ہے نا، جو بندے کا مال ہے، اس کا سورس پوچھا جائے گا، اس کا ذریعہ کیا تھا؟ بندے جو تو نے مال کمایا تھا وہ حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا؟ جو تو نے اپنا بینک بیلنس، اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، یہ جو اتنا تجھے مال و دولت ملا تھا، یہ تو نے اپنی زندگی میں یہ کیسے کمایا تھا؟ بندے کا سورس آف انکم پوچھا جائے گا کہ تیری انکم کا، تیری آمدنی کا ذریعہ کیا تھا؟ حلال تھا یا حرام تھا؟ اگر حلال ہوا تو بچ جائے گا، اگر سورس آف انکم ہی حرام ہوا تو بندہ تو پھنس جائے گا۔ یہ تو تیسرا سوال ہے نا۔ چوتھا سوال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن رب کے سامنے یہ ہوگا کہ جو تجھے مال و دولت ملا تھا اس کو تو نے کہاں پر خرچ کیا ہے؟ پہلے تو یہ تھا نا کمایا کیسے ہے، اب بتا جو ملا تھا اس کو لگایا کیسے ہے، اس کو تو نے کہاں پر خرچ کیا ہے؟ اس مال و دولت کو کیا تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے یا کہ بے حیائی اور یعنی اور فحاشی کے پروگرامز پر خرچ کیا ہے؟ ذرا جو تجھے مال و دولت ملا تھا نا، تو نے کہاں پر اس کو خرچ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ تجھے اللہ نے عطا کیا تھا، اس کا ذریعہ جو بھی تھا، لیکن ملا تھا اس کو تو نے خرچ کیسے کیا ہے؟ اس کو کہاں تو نے خرچ کیا ہے؟ کیا غریبوں پر خرچ کرتا تھا؟ کیا رفع عامہ کے کاموں میں خرچ کرتا تھا؟ کیا ایسی جگہ پر خرچ کرتا تھا جہاں پر مخلوق خدا کا بھلا ہوتا تھا؟ کیا تو بیوہ اور یتیم بچوں کا سہارا بنتا تھا؟ کیا تو تنگ دست اور غریبوں پر خرچ کرتا تھا؟ ذرا بتا تو صحیح، جو تجھے مال ملا تھا نا اس کو تو نے خرچ کہاں پر کیا ہے؟ فرمایا جب تک اس بات کا جواب نہیں دے لے گا اس کے قدم اللہ کی بارگاہ میں ہٹنے نہیں دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، پہلے مال کا ذریعہ پوچھا کہ حاصل کہاں سے کیا، اب پوچھا جائے گا اس کو خرچ کہاں پر کیا ہے۔ آج تو عجیب ایک ہوا چل گئی ہے نا، اور پھر ہم لوگ تو چڑھتے سورج کے پجاری ہیں۔ ایک ہوا چلے، اس ہوا کی زد میں سارے بہ نکلتے ہیں۔ شادی کا پروگرام ہو تو کس طرح سنگرز کو بلایا جا رہا ہے اور ان پر لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا کہ جو تو نے مال و دولت خرچ کیا ہے اسے کہاں کہاں خرچ کیا ہے۔ اور دوسری بات بھی سنیں، اس طرح لوگوں کو بلا کر ان پر مال اڑانا، خرچ کرنا، یہ آج اس دور میں آسان ہے، اور کسی تنگ دست اور غریب کا سہارا بننا یہ مشکل ہے، اس لیے کہ حالات ہی ایسے بن گئے ہیں۔ تو دوستان محترم، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ اس محراب اور منبر سے کیا پیغام جانا چاہیے، لوگوں تک کون سی بات پہنچانی چاہیے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ اے بندے تجھ سے پوچھا جائے گا جو مال دیا تھا نا اس کو تو نے کہاں پر خرچ کیا ہے، تو کیوں نہ ہم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ دیکھیں نا اس کا متبادل بھی تو ہو سکتا ہے، اس کا متبادل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے ضروری اپنی شادی بیاہ پر فنکشن کرنا ہے، پروگرام کرنا ہے، تو اس پر آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل رکھ لیں، اس پر آقا علیہ السلام کے میلاد کی محفل رکھ لیں۔ اگر اتنا ہی شوق ہے شادی پر فنکشن اور پروگرام کرنے کا تو اس پر کوئی اصلاحی پروگرام رکھ لیں، کوئی شادی بیاہ کے موضوع پر کوئی رکھ لیں جس میں انسانیت کا بھی بھلا ہو اور آپ کا جو مال و دولت ہے وہ بھی کسی اچھی جگہ پر صرف اور خرچ ہو سکے۔ اگر آپ نے ضروری سنگر بلانا ہے جو آپ کی نفسانی خواہشات کو ابارتا ہے، جو گا کر آپ کو بیرا روی کا شکار کرتا ہے، آپ اس سے کئی گنا بہتر نہیں کہ آپ کسی آقا علیہ السلام کے اچھے ثنا خان کو دعوت دے لیں، کسی بڑے ثنا خان کو دعوت دے لیں، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو یاد رکھیں چوتھا سوال ہی یہ ہوگا، فرمایا بندے کے قدم ہٹنے نہیں دیے جائیں گے جب تک وہ اس بات کا جواب نہیں دے گا جو تجھے مال و دولت عطا کیا تھا، اے بندے تو نے اس کو کہاں پر خرچ کیا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے، اور ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جن کا مال و دولت لغویات میں، فضولیات میں خرچ ہو رہا ہے۔ یہ 4 سوال ہوئے، 5واں سوال کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا 5واں سوال یہ ہوگا کہ بندے سے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اے بندے جو تجھے علم عطا کیا تھا بتا اس پر تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا ہے۔ اور جب یہ سوال ہوگا تو ہم جیسے بھی کئی پھنس جائیں گے کہ لوگوں کو تو بڑی اصلاح کی باتیں کرتا تھا، لوگوں تو بڑی دعوت اور تبلیغ کرتا تھا، یہ سارا کچھ تھا تیرے پاس، تیرا اس میں اپنا حال کیا تھا یہ بھی ذرا بتا۔ فرمایا جائے گا اے بندے جو تیرے پاس علم ہے اس پر تو نے کہاں تک عمل کیا ہے۔ یہ 5 سوال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن رب کے سامنے ہر بندے سے ہوں گے، اور اس بندے کے قدم اللہ کی بارگاہ میں ہٹنے نہیں دیے جائیں گے جب تک ان 5 چیزوں کا وہ جواب نہیں دے گا۔ پہلا کیا؟ اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے۔ دوسرا اس زندگی کا جو حسین ترین دور جوانی تھی اس جوانی کو تو نے کیسے گزارا۔ تیسرا جو مال و دولت تھا زندگی میں اس کو تو نے کہاں سے کمایا تھا، یعنی تیرا سورس آف انکم، تیرا کمائی کا ذریعہ کیا تھا، حرام تھا یا حلال تھا۔ اور چوتھا جو مال ملا تھا اس کو تو نے خرچ کہاں پر کیا ہے۔ اور 5واں جو تیرے پاس علم تھا اس علم پر تو نے کہاں تک عمل کیا ہے۔ یہ 5 سوال اس حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان سے ہوں گے۔